الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ اقسام مزید پڑھیں گے. جو اقسام شیخ رحمہ اللہ نے اختلاف کے بارے میں بتائی ہے کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد. اختلاف تنوع کی ہم نے کئی مثالیں پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک مصنف، ایک مفسر ایک انداز سے بیان کرتے ہیں اور دوسرے مفسر دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ اختلاف کہنا اس میں درست نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تعبیر کا جو ہے مختلف ہونا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں کہ مفسرین کا یہ کہنا کہ نزلت هذه الآیت فی کذا، کہ فلاں آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس لفظ سے نزلت هذه الآیت فی کذا، اس سے کبھی مراد جو ہے وہ ہوتا ہے سبب نزول، کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، اور کبھی یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ آیت کے اندر داخل ہے، چاہے وہ سبب نہ بھی ہو. یہاں پر ایک اہم بات کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اسباب نزول کا جاننا. اسباب نزول کا جاننا جو ہے یہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اس بارے میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے مسبب مزید وضاحت سے سرفراز ہوتا ہے، یعنی مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. جس چیز کا سبب نزول بیان کیا جائے تو اس چیز کی مزید جو ہے اس سے کیا ہے وضاحت ہوتی ہے سبب نزول بیان کرنے سے. کیا حدیث کا بھی سبب نزول ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کیا احادیث کا بھی سبب نزول ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جس طرح سے قرآن کریم کا سبب نزول ہے
قرآن کریم کا سبب نزول جاننے کے بارے میں جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اس میں اسباب النزول للواحدی ہے، امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب اسباب النزول، اور اسی طرح سے لباب النقول فی معرفت اسباب النزول جلال الدین سیوطی کی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کتابیں بہت ہی مشہور اور شائع ہیں اس باب میں اسباب نزول کے بارے میں، یعنی قرآن کے نزول کے اسباب، کن اسباب کی وجہ سے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی، اس بارے میں انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے تصانیف لکھی ہیں امام واحدی نے اسباب النزول، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول فی معرفت اسباب النزول، اور یہ دونوں کتابیں یہ مطبوع ہے، یہ شائع ہے، یہ عام ہے، یہ ملتی ہیں ہر جگہ۔ اور اسی طرح سے حدیث کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے 3 جلدوں میں، کتاب کا نام ہے اسباب ورود الحدیث، اسباب ورود الحدیث یہ حسینی کی ہے، اور اس طرح سے دوسری کتاب ہے اسباب ورود الحدیث یہ سیوطی کی ہے، اور اسی طرح سے شارحین حدیث، شارحین حدیث بھی غالباً سبب ورود کا جو ہے کیا ہے اہتمام کرتے ہیں، حدیث کا سبب ورود بیان کرتے ہیں، اور حدیث کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں سبب کی معرفت موقوف ہوا کرتی ہے، اور حدیث کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، اور حدیث کے معانی اس سے کیا ہے مبرہن ہوتے ہیں، حدیث کے معنی اس سے ظاہر جو ہے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اسباب کو جانیں گے تو اس میں جو ہے کیا ہے مزید معرفت ہوگی۔ تو یہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو عبارت آپ کے سامنے ہے وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ، صفحہ نمبر 37 پہ ہے، یہ جو ہے آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ وَيُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْآيَةِ إِن لَّمْ يَكُنْ السبب كما تقول انا بهذه الآية كذا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تفسیر ابن کثیر پڑھ کے ہم بہت تھک گئے، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے بہت تھک گئے ہم، یہ ترجمے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اصل کی بات ہے، یعنی عربی میں جو تفسیر ہے کیونکہ وہ بہت ہی وسیع ہے، اس میں روایت کا ذکر کرتے ہیں، اس میں روایتیں لاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور جو ہے بہت ہی سیر حاصل بحث کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابن کثیر پڑھ کے جو ہے تھک گئے، کیونکہ وہ بہت سے اقوال ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ان سے کہ جب اس قاعدے کو آپ جو ہے ازبر کریں گے، یہ جو قاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، یعنی اختلاف تضاد اور اختلاف تنوع، جب اس قاعدے کو آپ ازبر کریں گے، جب آپ جان لیں گے اس قاعدے کو کہ یہ اختلاف تنوع کیا ہے اور اختلاف تضاد کیا ہے، تو پھر جو ہے آپ کے لیے اس تفسیر ابن کثیر کا پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معرض میں لائی ہیں، اسی بارے میں لائی ہیں احادیث، کیونکہ وہ اختلاف بیان کرتے ہیں، وہ اختلاف تنوع و تضاد کو جو ہے بیان کرتے ہیں اس تفسیر کے اندر، اور چونکہ اغلب یہ ہے کہ ابن کثیر کے اندر جو تفسیر منقول کی ہے، نقل کی ہے ابن کثیر نے رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ تر کیا ہے وہ جو ہے اقوال صحابہ اور اقوال تابعین ہیں، اور وہ جو ہے وہ من باب اختلاف التنوع ہیں، وہ لوگ جو ہے ایک ہی معنی کو مختلف ایک ہی لفظ کے جو ہے ایک سے زیادہ تعبیریں کرتے ہیں، لفظ ایک ہے لیکن تعبیریں وہ زیادہ کرتے ہیں، یہاں وہ کیا کرتے ہیں صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ مثالیں دیتے ہیں جو کہ آیت کے اندر جو ہے داخل ہوتی ہیں، جو مثالیں دیتے ہیں جو آیت کے اندر داخل ہو، تو جب وہ سبب نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں
تو وہ جو ہے کیا ہے اس میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اگر سبب نزول کے بارے میں کوئی ایسا صیغہ آتا ہے جو واضح نہ ہو، مثال کے طور پر بعض دفعہ آتا ہے نزلت الآیت فی کذا، نزلت الآیت فی کذا، کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی فلاں چیز کے بارے میں. یا کہتے ہیں سبب نزول الآیت کذا، کہ آیت کریمہ کے سبب نزول جو ہے وہ اس طرح کا ہے. اور ایک ہی جگہ پر جو ہے کیا ہے یہ متعدد اقوال بیان کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی مراد جو ہے وہ اس آیت کے معنی میں داخل ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں. مثال کے طور پر وہ کہیں معنی حاضر آیت کذا، کہ اس آیت کا معنی اس طرح ہے، یا یہ کہ حاضر معنی داخل فی تفسیر، ہم لیں اچھی طرح اور ہم کیا کریں، ہم اسے اپنا مقام دیں، ہم اس تفسیر کو اپنا مقام دیں. تفسیر معصور میں سے، تفسیر معصور، تفسیر کے دو قسمیں ہیں، تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے. تفسیر معصور اس تفسیر کو کہیں گے جس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین کا ذکر کیا گیا ہو. تو اس فن میں یعنی سبب نزول کے بارے میں یہ جو تفسیر معصور میں وارد جو روایات ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت عمدہ تفسیر ہے کہ زاد المسیر فی علم التفسیر، علامہ ابن جوزی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، زاد المسیر فی علم التفسیر. اس کتاب کے اندر، اس تفسیر کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا، اس تفسیر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت سے اقوال کو تھوڑے اقوال میں اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یعنی بہت سے اقوال، لمبے اقوال کو، بہت سے اقوال کو وہ کیا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی قول کہا ہے کئی لوگوں نے تو ان کا نام ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ قال فلاں قال فلاں قال، ایک کا ذکر کیا پھر کہتے ہیں فلاں اور فلاں 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 جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت سے اقوال کو کیا سمیٹ لیتے ہیں اس جو ہے تفسیر کے اندر. مثال کے طور پر وہ 7 یا 8 روایات لاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ 7 یا 8 روایتیں لاتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور 7 یا 8 روایات کو لانے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ، مثلا ایک روایت جو ہے ابن عباس سے ہے، ایک مقبول سے ہے اور فلاں 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 سے، تو یہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ان ساروں نے یہی بات کہی ہے، یہی روایت لائی ہے. یعنی مشابہ روایت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو صرف یہ کہہ کر ذکر کرتے ہیں، صرف نام ذکر کرتے ہیں ان کا، اور پھر جو ہے ان کا قول ذکر کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے اس میں کہ کیا ہے کہ 2 روایتیں جو ہے وہ تیسرے قول کو جو ہے تیسرے قول کی طرف جو ہے ہمیں پہنچاتی ہے. یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک قول کی طرف پہنچاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ دوسرے قول کی طرف پہنچاتی ہے. تو گویا کہ مختلف روایات مختلف اقوال ہمیں دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول اس طرح اور وہ فلاں 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 سے مروی ہے، دوسرا قول اس طرح ہے، دوسرا قول یہ ہے اور وہ مروی ہے فلاں فلاں سے، اور تیسرا قول یہ ہے وہ مروی ہے فلاں فلاں سے. تو یہ جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے یہ کیا ہے، یہ بہت مدد کرے گا ہمیں کتب تفسیر جو معصور ہیں ان کے سمجھنے میں اور ان کے جاننے میں. یہ کتاب جو تھی زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ کتاب علامہ ابن جوزی اللہ علیہ نے پہلے لکھی المغنی فی التفسیر کے نام سے،
المغنی فی التفسیر کے نام سے انہوں نے یہ کتاب لکھی اللہ علیہ. اور یہ ہے کہ یہ ان کی تصنیف، یہ کتاب جو ہے یہ ان کی افضل ترین کتابوں میں سے لکھی جو ہے مانی جاتی ہے. اور تلخیص کرنے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو تلخیص کیا، اس کا نام رکھا زاد المسیر فی علم التفسیر. پھر اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، بحث اور تحریک کے ساتھ. ساتھ میں ان کے جو ہے کیا ہے سیف الدین تھے. سیف الدین یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے نفر ہے، اور یہ جو ہے ابن تیمیہ مجد ابن تیمیہ کے شہزاد بھائی ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا ہے اس کتاب کو پڑھا، اور اسی طرح سے انہوں نے اس میں بحث کی. اس میں جو ہے کیا ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک پوری کتاب کو انہوں نے دہرایا. تو پھر اس کا نام جو ہے زاد المسیر رکھا. اس کتاب کے اندر انہوں نے جو کام کیے، سب سے پہلے انہوں نے تلخیص کی کتاب کی. یہ بڑی کتاب نہیں لیکن اس کی تلخیص کی. اور جب کوئی شخص تلخیص کرتا ہے کسی کتاب کی، تو تلخیص کے معنی مختصر کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی تلخیص کی. تو جب کوئی کسی کتاب کی تلخیص کرتا ہے تو وہ بہت ہی دقیق ہوتا ہے عبارت میں. وہ چھانٹ کاٹ کے اسے جو ہے کیا ہے اس کی تلخیص. یہ عام قانون ہے علماء کا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو ایک تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلخیص کی، اور اسی طرح سے ان کی جو عبارت وہ مجالس مذاکرہ میں اور جو ہے سیف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بحث و تکرار میں انہوں نے جو ہے اس کو تحریر کیا، ان کے سامنے پڑھا اور پھر بحث کی، پھر آیات پر غور کیا، اور جو ہے اس طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ ایک عظیم جو ہے کیا بن گیا، ایک مرجع کی حیثیت جو ہے بن گئی. اور اس کتاب کے اندر جو انہوں نے اقوال جمع کیے ہیں سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین سے آیات کی تفسیر میں، یہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النکت والعیون، النکت والعیون جو کتاب ہے امام ماوردی کی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بہتر ہے. اور اسی طرح سے کتاب التفسیر للعز بن عبد السلام، عز بن عبد السلام جلیل القدر محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب کی تفسیر میں اس کتاب سے بھی افضل ہے یہ زاد المسیر، یعنی ترتیب وغیرہ کے اعتبار سے، بلکہ بہت سی منقول کتابوں سے یہ کتاب جو ہے کیا ہے یہ افضل ہے. اس کتاب کی ایک خصوصیت اور بھی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب جو لکھی یہ علماء حنابلہ میں سے ابن جوزی نے لکھی، چونکہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلی تھے، اور انہوں نے یہ جو ہے حنابلہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے لکھی، اور یہ لکھی انہوں نے تفسیر کے اندر جس طرح کی ان سے پہلے ابن عربی نے کتاب لکھی، ابن العربی، ایک ہے ابن عربی ایک ہے ابن العربی. ابن عربی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے زندی گزرا ہے، جہمی گزرا ہے، وہ وحدت الوجود کا قائل تھا ابن عربی. لیکن ابن العربی جو ہے یعنی الف لام کے ساتھ یہ جو ہے جلیل القدر مفسر گزرے ہیں، مالکی مفسر. انہوں نے کتاب لکھی احکام القرآن، احکام القرآن لابن العربی المالکی. اسی طرح سے شافعی مذہب کے اندر بھی ایک جو ہے کتاب لکھی گئی احکام القرآن کے نام سے، وہ کیا الحراسی نے لکھی، کیا الحراسی رحمہ اللہ اجمعین. اور اسی طرح سے حنفی مسلک کے اندر ایک کتاب لکھی گئی تفسیر کے اندر احکام القرآن کے نام سے، جو امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور اسی طرح سے امام قرطبی رحمہ اللہ جو مالکی تھے، انہوں نے احکام القرآن کے نام سے جو ہے کیا ہے کتاب لکھی الجامع احکام القرآن للقرطبی، جس کو آپ تفسیر قرطبی کہتے ہیں.
اور اسی طرح سے ہمارے پاس تفسیر کبیر للرازی ہے. تو یہ جو اس کی کتابوں کی مشمولات ہیں، انہی کی طرح یہ اس کتاب کی مشمولات بھی ہیں. یعنی اس کتاب کی مشمولات یہ جو ہمارے سامنے زاد المسیر ہے، تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے ہاں آ گئی. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي انزلت لأجله او يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. یہ اس پر جو ہے بات آ چکی تھی ہمارے پاس کل، اور اس کا ہم نے جو ہے تذکرہ کیا تھا کہ علماء میں اختلاف ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی یہ کہے، کوئی صاحب تفسیر کہے کہ نزلت هذه الآية في كذا، کہ فلاں آیت جو ہے کوئی صحابی کہے کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو کیا یہ مجرى الاصول ہے، یہ مجرى المسند ہے، حدیث مسند کہلائے گی یا کہ یہ حدیث مسند نہیں کہلائے گی؟ تو راجح ہم نے کہا تھا کہ راجح کیا ہے اس میں کہ یہ حدیث جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایسا کہنا جو ہے یہ مسند ہے. بخاری رحمہ اللہ نے اسے مسند میں داخل کیا، اور اسی طرح سے امام بخاری کے علاوہ دیگر بھی ائمہ حدیث نے اس قول کو، صحابی کے اس قول کو، اس کو حدیث مسند مانا ہے. اور اکثر مسانید جو ہے وہ ان کی یہی اصطلاح ہے کہ صحابی سے منقول جو ہے اس کو کیا کہیں گے، مسند کہیں گے، جیسے مسند احمد ہے وغیرہ. تو گویا کہ اب اگر ایک مفسر کہتا ہے نزلت فی قضا، کہ فلاں آیت فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، اور دوسرا کہتا ہے نزلت فی قضا کہ یہ جو ہے اس کے برعکس کسی اور چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں جو ہے منافات نہیں ہے، اس میں جو ہے تعارض نہیں ہے، کیونکہ لفظ جو ہے، جو لفظ جس لفظ کی یہ تفسیر کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایک ہے. البتہ تعبیرات میں اختلاف ہے، تعبیرات مختلف ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے کسی آیت کا ایک شان نزول بیان کرے اور دوسرا صحابی دوسرا شان نزول بیان کرے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں کیا ہوں، سچے ہوں، وہ دونوں سچے ہوں، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ ان سارے اسباب کی وجہ سے نازل ہوئی ہو، اور ایک تک ایک چیز، ایک واقعہ پہنچا، دوسرے تک دوسرا واقعہ پہنچا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر اس امت کے اندر، پوری کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احاطہ کرنے والا ایک بھی شخص آج تک نہیں گزرا ہے. آج تک ایک بھی آدمی ایسا نہیں گزرا ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ساری احادیث پہ مجھے نظر ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نبوت اور صداقت کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ رسول برحق تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا کسی ایک شخص نے آج تک احاطہ نہیں کیا. صحابہ میں سے بھی کسی نے بھی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احاطہ نہیں کیا. ایک صحابی کے پاس ایک حدیث تھی، دوسرے کے پاس دوسری تھی، اور کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 1. مختلف صحابہ کے پاس مختلف عدد میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ احادیث تھیں. مکثرین جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکثرین وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. اگر کسی صحابی نے 1000 سے زیادہ احادیث نبی علیہ السلام سے روایت کی تو ہم اس کو کہیں گے مکثرین من الصحابہ. صحابہ کے اندر مکثرین میں سے اس کو ہم کہیں گے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو لیا، کسی ایک صحابی نے پورے نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں لیا. تو گویا کہ ان ساروں کی باتیں کیا ہے، صحیح ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ جو ہو یہ ان سارے اسباب کی وجہ سے جو ہے کیا ہے کہ سبب ہو اس آیت کے نزول کا.
ایسا نہیں کہ ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ ممکن ہے۔ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ سبب نزول کے بارے میں جو صحابی سے صیغہ آئے سری جو صیغہ آئے کسی صحابی سے سری آنے والا صیغہ سبب نزول کے بارے میں، مثال کے طور پر حدث کذا فانزل اللہ کذا، حدث کذا فانزل اللہ کذا، ایسا واقعہ پیش ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل فرمایا۔ یہاں صحابی کہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں چیز کے بارے میں سوال ہوا تو فانزل اللہ کذا، پھر اللہ تعالیٰ نے یوں نازل فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اگر صحابی یہ کہتا ہے اس صیغے کے ساتھ تو تمام علماء اس بات میں متفق ہیں کہ صحابی کا یہ کہنا جو ہے یہ مرفوع حدیث کا درجہ رکھتا ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ صحابی یہ بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے، صحابہ اسی چیز کو نقل کرتے تھے جو نبی علیہ السلام انہیں بتاتے تھے۔ تو گویا کہ کسی صحابی کا یہ کہنا یہ کیا ہے، یہ مرفوع حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح سے مصنفین نے مرفوعات میں لکھی ہوئی احادیث میں اس قسم کی احادیث کو جمع جو ہے داخل کیا، یعنی اگر کوئی صحابی کہتا ہے فلاں مسئلہ ایسا ہے، بالجزم کہتا ہے صحابی، تو صحابی کا بالجزم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی دو رائے نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ صحابی جو بالجزم کہتے ہیں تو اس کا معنی ان کو پورا یقین تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور صحابہ سے یہ توقع نہیں، اور صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھیں، کیونکہ حدیث متواتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ گویا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہو، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ کیا ہے، یہ نار جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ قَالَ اللَّهُ كَذِبًا، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا شخص کیا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور ایسا شخص بھی کیا ہے، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ یہ حدیث جو ہے یہ عشر مبشرہ سے مروی ہے، یہ حدیث، اور اس کے علاوہ لگ بھگ 50 صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ناممکن ہے کہ صحابہ کیا ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی بات کہیں جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے نہ سنی ہو اور پھر وہ کہیں بالجزم کی یہ بات ایسی ہے۔ تو اب اگر کوئی صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس حدیث کا سبب نزول فلاں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور مصنفین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مصنفین نے مرفوعات کے بارے میں جو حدیثیں لکھی ان میں انہوں نے اس قسم کے احادیث کو درج کیا جو صحابہ سے منقول ہیں بالجزم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اگر غیر صریح ہو، یعنی ایسا صیغہ ہو جو صریح نہ ہو، مثلا نزلت حاضر آیت فی کذا او سبق حاضر آیت فی کذا، مثلا کوئی صحابی کہے نزلت حاضر آیت فی کذا،
یہ آیت جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، یا کہے سبب نزول آیت کذا، یہ آیت کا سبب نزول اس طرح ہے، غیر صحیح ہے، تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی اپنی صحیحین میں داخل کیا ہے. یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے غیر صحیح یعنی صحابہ کی حدیث، صحابی سے اگر مروی ہے، صحابہ سے روایت ہے لیکن غیر صحیح ہے، واضح نہیں ہے، کھلے الفاظ نہیں ہے، بالجزم نہیں ہے، تو بھی اس حدیث کو کیا ہے، اس کو اپنے صحیح میں درج کیا ہے. اور اس طرح سے ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داخل نہیں کیا، اور اکثر مسانید کا یہی حال ہے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ، امام حاکم مستدرک حاکم جو ہے کتاب لکھی انہوں نے المستدرک علی الصحیحین، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما ان دونوں نے اپنی کتابوں میں ساری صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا. انہوں نے احادیث کا ساری صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان احادیث کو ذکر کیا جو انہوں نے منتخب فرمائی اور جس کی ان کو لگا کہ اس کی ضرورت ہے، مثلا نماز کے باب میں، طہارت کے باب میں، حج کے باب میں، اور تمام جو ہے کتب میں، تمام ابواب کے میں ان کو جن احادیث سے استفادہ کرنا تھا اور جن احادیث کو امت پہ عیاں کرنا تھا، ان احادیث کو انہوں نے جو ہے کیا ہے جمع کیا اپنی کتب، اپنی صحیح کتابوں میں. لیکن یہ دلیل نہیں اس کی کہ اس کے علاوہ صحیح احادیث نہیں ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ 6 صدی ہجری کے امام ہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم تشریف لائے اور امام حاکم نے کیا کیا، انہوں نے ان احادیث کو ذکر کرنا چاہا جن احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے المستدرک علی الصحیحین کے نام سے کتاب جو ہے لکھی. المستدرک علی الصحیحین یعنی وہ صحیح احادیث جو امام بخاری نے اور امام مسلم نے تنگ وقت ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے داخل نہیں کی، تو میں نے ان کو جمع کیا. اور پھر امام ذہبی آئے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد امام حاکم کے بعد 8ویں صدی ہجری میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، امام ذہبی نے ان احادیث کو چھانٹا، جو ہے ان کو جو ہے چھانٹا، ان کو الگ کیا، اور بعض احادیث میں انہوں نے لکھا صحیح علی شرط الشیخین یا صحیح علی شرط مسلم یا صحیح علی شرط بخاری، اور بعض احادیث کے بارے میں ضعیف کہا، اور بعض احادیث کے بارے میں کہا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح نہیں کہا، امام حاکم نے جو یہ اجتہاد کیا اور یہ جو انہوں نے ان احادیث کو صحیح کہا، انہوں نے یہ صحیح نہیں کیا. تو اس طرح سے مستدرک علی الصحیحین جو ہے یہ کتاب ہے جلیل القدر. اس کتاب میں امام حاکم لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا منہج یہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اس حدیث کو بھی لیتے ہیں، اس سیغے کو بھی لیتے ہیں جو غیر صریح ہے لیکن صحابی سے جو ہے کیا ہے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثًا مُسْنَدًا. وہ فرماتے ہیں اس علم کے طالب کو چاہیے، یعنی علم حدیث کے طالب کو چاہیے جو علم حدیث سیکھتا ہے، علم حدیث سے جو تعلق رکھتا ہے، جو طالب علم، اس کو چاہیے کہ وہ کیا جانے، وہ اس بات کو جانے کہ اس صحابی کی تفسیر جس صحابی نے وحی کا مشاہدہ کیا، اس نے وحی اترتے دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اس نے مشاہدہ کیا. جیسے بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی جو ہے نازل ہوتی تھی تو اس وقت کے حالات کیا ہوتے تھے، کیفیت کیا ہوتی تھی. بہت سے صحابہ سے منقول ہے، یہ طویل مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہ علم حدیث کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ جانے کہ صحابی کی تفسیر، اس صحابی کی تفسیر جس نے وحی کا مشاہدہ کیا، جس نے قرآن نازل ہونے کا مشاہدہ کیا، تو اس کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ حدیث مسندہ، یہ حدیث مسند ہے، یہ حدیث مسند ہے. اور اسی طرح سے معرفت علوم الحدیث کی 5ویں قسم میں جو جس مقدمے
ابن صلاح کتاب معرفت علوم الحدیث اس کے 5ویں قسم میں ہے کہ ان الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل، کہ جس صحابی نے وحی کو اترتے دیکھا، جس صحابی نے قرآن کا مشاہدہ کیا، جس صحابی نے دیکھا کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، جس صحابی نے یہ دیکھا کہ قرآن جو ہے وہ کیا نازل ہو رہا ہے اور وہ موجود رہا، اور پھر انہوں نے کسی آیت، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں فرمایا انہا نزلت فی کذا و کذا، کہ یہ فلاں جو ہے آیت یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو فإنہ حدیث مسند، تو یہ حدیث مسند ہے، بخلاف تفسیرہم الموقوف علیہم، برخلاف ان کی تفسیر کی جو کہ موقوف علیہم، یعنی موقوف علیہ، اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تفسیر بیان کریں، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، جیسے ابن تیمیہ نے بیان کیا تھا کہ یا تو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث میں نقل کرتے ہیں یا پھر استنباط اور استدلال کرتے ہیں، تو اگر صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے ہیں، وہ اپنے طرف سے جو ہے کیا ہے وہ استنباط کے طور پر یا استدلال کے طور پر وہ دلیل تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اس کے برعکس یعنی اس کو مسند ہم نہیں کہیں گے، البتہ اس کو موقوف کہیں گے، اور موقوف احادیث بھی صحیح ہوتی ہیں، موقوف احادیث جو صحابی سے منقول ہو بطور کے صحیح وہ بھی کیا ہے، وہ بھی صحیح ہوتی ہیں۔ تو گو کہ یہ امام حاکم نے اور یہ امام جو ہے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اب اگر ہم آئیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقدمہ اصول تفسیر میں، یہ پہلا جو قاعدہ ہے یعنی التنوع اور اختلاف التضاد کی طرف، چونکہ انہوں نے یہ ایک قاعدہ بنایا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاعدہ بنایا، اور قاعدہ انہوں نے جو بنایا وہ قاعدہ انہوں نے بنایا اختلاف التنوع اور اختلاف التضاد، اور پھر انہوں نے کہا کہ اختلاف التنوع جو ہے اس کی یہ تعریف ہے اور اختلاف التضاد جو ہے اس کی یہ تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں علماء کی صحابی کی تفسیر قرآن عظیم کے لیے کی جو قرآن عظیم کی جو صحابی تفسیر کرے یا جس کی بیان کرے، اسباب نزول کو بیان کرے، یہ کیا ہے، یہ حکمن مرفوع احادیث کی قسموں میں سے ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائل ہو۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو قاعدہ بیان کیا کہ یہ اختیار جو ہے اس مسئلے میں یہ ہے، اور اس کا ذکر جو ہے ہو چکا ہے، تو گویا کہ قاعدہ جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے، پہلا قاعدہ، پہلے قاعدے کی بنیاد یہی ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور بات بیان کی، وہ ہے وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَقَوْلُ أَحَدِهِمْ نَزَلَتْ فِي كَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ الْآخِرِ نَزَلَتْ فِي كَذَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُهُمَا۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جب یہ پتہ چل گیا تو کسی صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی، اور دوسرا کہے کہ یہ فلاں جو ہے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں منافات نہیں ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ لفظ ان دونوں کو اگر شامل ہو، یعنی اگر اس لفظ سے یہ دونوں معنی نکلتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ جو ہے اس میں کوئی منافات نہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مثالیں اس کی دی ہیں۔ اور جب ان میں سے جو ہے کیا ہے کوئی سبب نزول بیان کرے اور دوسرا سبب بیان کرے، تو ان دونوں کا سچا ہونا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ کئی اسباب کی وجہ سے نازل ہوئی ہوں، یا پھر یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہوں، اس وجہ سے ایک بار اور دوسرے سبب کی وجہ سے دوسری بار۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بھی بہت بڑا قاعدہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہ اگر صحابہ کی تفسیر مختلف ہو، صحابہ کا سبب نزول مختلف بیان ہو، ایک صحابی ایک انداز سے کہتے ہیں دوسرا دوسرے انداز سے، تو ممکن ہے کہ یہ کیا ہے، یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہو، یا کوئی یہ کہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور دوسرا کہے مدینہ میں نازل ہوئی، تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے مثالیں جو ہے وہ آئیں گی ہمارے سامنے، وہ مثالیں ہم
کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے اگلے درس میں باذن اللہ.